بات ہے نا جو اصولوں پہ سمجھوتا کبھی نہیں کیا، تو میرے خیال میں ان لوگوں میں سے ہیں اور ہمارے لیے بہت قابل قدر اور قابل احترام ہے. میں چاہوں گا کہ وہ پلیز بات کریں اور کنکلوڈ کریں آج کے پروگرام کو. ساتھیوں، فرت اللہ بابر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو میسج دینا تھا وہ نوجوانوں کو اور نئی نسل کو دے دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحمان صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ صدیوں میں ایک ہی پیدا ہوتی ہے، اور رحمان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ سوسائٹی میں مکالمہ اور ڈیبیٹ جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. مکالمہ اور ڈیبیٹ جاری رہے گی تو سوسائٹی جو ہے وہ ایولیوشنری پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گی. ابھی فروری میں انہوں نے ایک پی ایف یو جی کی کمپین کے لیے ایک انٹرویو اپنا ریکارڈ کروایا تھا، انف از انف. تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ آوازوں کو بند نہیں ہونا چاہیے. سینسرشپ ہے. 70 سال سے ہم اس سوسائٹی کو جو ہے وہ تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ڈکٹیٹرز نے اس ملک کو تباہ کیا. جمہوری حکومتیں آئیں، انہوں نے بھی کوئی آئیڈیل سچویشن جو ہے وہ پیدا کرنے میں کوئی مدد نہیں کی. سوسائٹی جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، ڈکے کا شکار. اب ہمیں فوری طور پہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہمیں جدوجہد کرنی ہے، اور اب بہت ہو گیا. یہ ان کے آخری الفاظ تھے، اب بہت ہو گیا، بس کریں. اب ہم نے جو ہے وہ اس سوسائٹی کو انکلوسیو بنانا ہے، جہاں پہ ڈیبیٹ ہو، جہاں پہ مکالمہ ہو، جہاں پہ آزادی کی بات ہو، جہاں پہ سوسائٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ گروتھ کرے، اور نوجوانوں کو حقائق جو ہے وہ معلوم ہونے چاہیے. حقائق معلوم ہوں گے تو سوسائٹی میں جو ہے وہ ریئلزم آئے گا، سوسائٹی آئیڈیل بنے. تو ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی صورتحال سے جو دوچار ہے جہاں پہ نہ صرف اسٹیٹ جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، وہ تمام کالی قوتیں، وہ تمام غیر جمہوری قوتیں جنہوں نے 70 سال اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، وہ قوتیں اتنی طاقتور ہیں کہ انہوں نے اس ملک میں مکالمے کو، ڈیبیٹ کو ختم کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم رحمان صاحب کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم رحمان صاحب کے آئیڈیلز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں تمام نوجوانوں کو، اس نسل کو، آنے والی نسلوں کے لیے رحمان صاحب کے آئیڈیلز کو، کہ اس ملک میں صرف اور صرف جمہوریت اور جمہوری قدریں، انصاف، استحصال سے پاک معاشرہ ہی جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ ترقی کی جانب لے جا سکتا ہے، اور سوسائٹی میں ڈیبیٹ اور مکالمہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. یہ اگر ہم تمام نوجوان، آج کی ہماری نسل اور ہم جیسے بوڑھے لوگ بھی جو ہے
وہ رحمان صاحب کے ان آئیڈیلز کے ساتھ جدوجہد میں رہیں گے تو یقیناً ایک دن یہ ملک جو ہے وہ رحمان صاحب نے جس کا خواب دیکھا تھا وہ یقیناً پورا ہوگا، اور میرا ایمان ہے کہ ہم رحمان صاحب کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کریں گے۔ مجھے آپ نے یہاں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی۔ مختار مسعود نے کہا تھا کہ یہ مت دیکھو کہ کوئی کتنے سال زندہ رہا، بلکہ یہ دیکھو کہ جتنے سال وہ زندہ رہا ان سالوں میں کتنی زندگی تھی۔ رحمان صاحب اس لحاظ سے خوش نصیب تھے کہ زندگی بھی انہوں نے 90 سال کی پائی اور ہر سال میں 100 برس تھے۔ جس طرح ظفر اللہ خان نے کہا کہ ان کا وہ ملا کر ٹوٹل 100 سال سے زیادہ بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی زندگی کا ہر سال اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اس سال میں کتنی زندگی تھی تو رحمان صاحب کی زندگی کئی صدیوں پر محیط ہے۔ ابھی یہاں کئی دوستوں نے باتیں کی اور رحمان صاحب سے اپنے تعلق کا اظہار کیا۔ ایک بڑے شخص کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص میرا ہے۔ تو رحمان صاحب کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ رابطے میں آیا اس نے یہ سمجھا کہ رحمان میرا ہی ہے، اور ان کی جو یہ شناخت تھی یہ ایک کراس دا جینڈر تھی، خواہ خواتین ہوں خواہ مرد ہوں، ایک کراس دا ایج تھی، نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں، ایک کراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ تھی، کسی کا کسی جماعت سے بھی تعلق ہو وہ رحمان صاحب کو گائیڈ اور مورل کمپس تصور کرتے تھے، اور ان کی جو یہ چاہت تھی یہ اکراس دا ریلیجس ڈیوائڈ بھی تھی، خواہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو ایک بڑے شخص کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اس لیے میں اپنا ذاتی تعلق کی بات جو رحمان صاحب کے ساتھ ہے اس کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے بھی یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ میرے ہیں۔ رحمان صاحب ایک قداور درخت تھے، ایک بہت ہی قداور درخت تھے، اور ایسے درخت تھے جن سے فیض سب کو ملا، لیکن وہ بڑھ کے درخت کی طرح نہیں تھے جس کے نیچے گھاس پھوس نہیں اگ سکتی۔ وہ ایک ایسے سایہ دار درخت کی مانند تھے کہ ان کا سایہ، ان کی خوشبو ہر ایک کے لیے تھی۔ جس طرح سورج، ہوا اور پانی کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو آپ کی، ہماری سب کی ملکیت ہے۔ اسی طرح رحمان صاحب کا جو انٹلیکٹ تھا، ان کا جو علم کا ذخیرہ تھا، وہ ذخیرہ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے نہ تھا، وہ ذخیرہ ہم سب کے لیے تھا۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ سب رحمان صاحب کے ساتھ رابطے میں آئے ہوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ نے رحمان صاحب سے کوئی رہنمائی طلب کی، کوئی گائیڈنس چاہی، وہ ہمیشہ اویلیبل ہوتے تھے بلا تفریق۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انہوں نے فی الوقت آپ کو کوئی بات بتائی اور بعد میں ان کو کچھ مزید یاد آیا تو دوبارہ وہ فون کر کے بتاتے تھے کہ ہاں دیکھو گے میں جو بات کر رہا تھا اس کا یہ بھی پہلو ہے۔ اب یہ جو شخصیت کا جو یہ پہلو ہے یہ ہمارے ہاں بہت کم ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ باؤنڈریز کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں پہ رحمان صاحب کے آخری مضمون کا ذکر ہوا، 8 اپریل کو چھپا، اور اس مضمون میں یہ جملہ ہے، اگر آپ دیکھ لیں کہ ون بیکمز ریچر
and certainly not poorer by sharing bounties with the less fortunate people. یہ ان کی زندگی کے آخری آرٹیکل میں ایک جملہ ان کا لکھا ہوا ہے. تو رحمان صاحب was a man, was a person who shared his bounties with everyone. ایک اور بات جو رحمان صاحب کی بڑی خصوصیت ہے، ظفر اللہ خان صاحب نے ان کے پرانے آرٹیکلز کا ذکر کیا، اور ہر آرٹیکل آپ پڑھیں، خواہ وہ 1960 کا لکھا ہو یا 2020 کا. The article inspires you and you feel that he is speaking the truth. الفاظ کی ترتیب بڑے لکھاری ہیں. وہی الفاظ اور وہی ترتیب کوئی اور لکھاری لکھے تو شاید اس کی وہ کریڈیبلٹی نہ ہو جو آئیے رحمان صاحب کی وہ کریڈیبلٹی تھی. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ الفاظ کی ترکیب اور ترتیب میں کوئی فرق نہ ہو، لیکن ان الفاظ کا جو اثر ہے اس پہ بڑا فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آئیے رحمان wrote what he believed and believed what he wrote. یہ جو ڈسٹنکشن ہے which distinguishes رحمان صاحب from every other writer, if not from every other writer, but from most of the writers, this distinction makes Rahman Sahab sit on the pinnacle of glory. رحمان صاحب نہ صرف ایک آئیکونک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر تھے، نہ صرف پاکستان کے موسٹ پرولیفک جرنلسٹ تھے، وہ پیس ایکٹیوسٹ بھی تھے. پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے لیے انہوں نے تنظیم بنائی، پاکستان انڈیا فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی. انہوں نے پیس اور ڈیموکریسی، جس طرح جو کچھ آپ نے سنا جو ان کی شخصیت تھی، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ان کو بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سمجھتی ہوں. وہ چاہے وہ اپنے قلم سے ان کا ایکٹیویزم تھا، ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارمز پہ ان کا ایکٹیویزم تھا، یا امن کے حوالے سے انڈیا پاکستان کے درمیان جو وہ جھڑپ پیدا کرنا چاہتے تھے یا لوگوں کے ساتھ ساؤتھ ایشیا کے اندر، تو وہ بنیادی طور پہ ایک ایکٹیوسٹ تھے. اور ہیومن رائٹ کمیونٹی میں مجھے لگتا ہے کہ ان سے بڑی قداور شخصیت کوئی اور نہیں. ہم نے ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا. تو وہ آئیے رحمان صاحب نے اس آسما صاحبہ کو جو ٹریبیوٹ لکھا، اس میں لکھا کہ میں بیٹھا لکھ رہا تھا، میری جو ریمیمبرنس ہے، ریکولیکشن ہے، تو دروازے پہ ایک لڑکی کھڑی ہے، اس نے کہا کہ رحمان صاحب ہمیں ہیومن رائٹس کمیشن بنانا چاہیے. تو میں نے لکھتے لکھتے ہی جواب دیا بنا لیتے، اور پھر اس کے بعد وہ جدوجہد اسے تحریک کا رنگ ملا. اور آج جو بھی ہیومن رائٹس اسٹرگلز ہیں، سول سوسائٹی موومنٹس ہیں، کئی آئیڈیاز ہیں، آپ کو اس پہ ان کا بہت باتیں کرنی ہے، لیکن بات تو ختم وہاں ہوتی ہے کہ رحمان صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، کسی سے بھی نہیں بولے، اپنے آپ ہی خاموشی سے چلے گئے. ایک خوددار آدمی کی موت ہے، ایک خوددار آدمی کی زندگی ہے، ایک خوددار آدمی کا آج حوالہ ہے جس میں ہم بیٹھے. بہت شکریہ. میں چاہوں گا زوردار تالیاں. خبر 7:30 بجے آئی تھی، اسی وقت میں نے کالم لکھ دیا تھا، کیونکہ میں جذبات کا اظہار لفظوں سے کرنے میں شاید اللہ میاں نے مجھے ٹرین اسی لیے کیا ہے. اور پھر شام تک یہ نظم لکھ لی تھی جو پچھلی دفعہ پڑھ چکی ہوں. اب آپ کے پاس کاپی آ گئی ہے، میں پڑھ دیتی ہوں. رحمان صاحب، جو کچھ آپ نے لکھا اتنا تو اللہ میاں کے فرشتے بھی نہ لکھ سکے ہوں گے. وہ تو لوگوں کے گناہ و ثواب لکھتے ہیں، اور آپ ان کی داستان لکھتے تھے جن کو نہ قلم بردوش صحافی لکھتے تھے اور نہ مسجدوں میں خطبہ دینے والے. آپ کبھی کبھی خدا کی آواز بن کر ہمارے نام کے مسلمان لوگوں اور ملکوں کو عاقبت کا خوف نہیں دلاتے تھے. ان کی بدفعلی، بدگوئی اور بد حاکمیت کے زہر حلائل کو اقبال کی طرح قد نہیں کہہ سکتے تھے. ساری عمر آپ کے ایک ہاتھ میں قلم اور ایک ہاتھ میں ٹائپ رائٹر ہوتا تھا. درویش نہیں تھے، صوفی نہیں تھے، اس زمین کے انسان تھے. آپ ناپرسوں کے آنگنوں میں جھانکتے مگر ان کو رسوا نہ کرتے تھے.
सोच के पाताल में उतरने के बावजूद कभी खुर्शीद हाथ में लेकर चलने की ख्वाहिश नहीं की थी। ढोल पीटने वालों का जिक्र भी नारवा समझते थे। अभी तो हम दिन बदलने की उम्मीद में थे, आपने उसको भी फरेब समझा और चले गए। यादों को शेयर करें आपके साथ। शुक्रिया। रमान साहब के बारे में अगर आदमी गुफ्तगू शुरू करे तो बहुत लंबी हो जाती है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। सीनियर बैठे हैं जिनका मुझसे भी पुराना उनसे तल्लुक़ वास्ता रहा है, वो ज़्यादा रोशनी डालेंगे। मेरा उनके साथ तल्लुक़ वो सियासत के हवाले से तो था, वो भी मार्क्सिस्ट थे, मैं भी मार्क्सिस्ट था, लेकिन हमने मार्क्सिज़म पे जुदा जुदाई काम किया। उस वक्त धड़ेबंदी होती थी, रूस नवाज़ और चाइना नवाज़। वो मुझे याद है रमान साहब इस धड़ेबंदी में अमली तौर पे इतना दखल नहीं देते थे, लेकिन एक उनका रुझान जो था वो 1950 की दिहाई से काम शुरू करने वाले ह्यूमन राइट्स के ऊपर और लिखने वाले लिखारी आर रहमान साहब, जिनके साथ एक कुछ यादें हमारी भी हैं और हमें भी कुछ सीखने का, बैठने का मौका उनसे मिला। पाकिस्तान कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स की एक तकरीब थी और मुझे याद है कि वहाँ पर हम हज़ारा कम्युनिटी की जो सफरिंग्स थी उनको डिस्कस कर रहे थे, और उससे थोड़े दिन पहले ही मैंने विज़िट किया था हज़ारा कम्युनिटी को कोयटा में जब उनका प्रोटेस्ट चल रहा था। तो आई स्टिल रिमेंबर ही वॉज वेरी हैप्पी कि आप जो लोग हैं अपने वक्त में से वक्त निकाल कर जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों के साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं। तो उसके अलावा ये था कि मुझे अभी भी याद है कि लास्ट ईयर जब नैब की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उस केस के ऊपर हम सेनेट के साथ काम कर रहे थे, तो जब रिसर्च चल रही थी तो सबसे पहला जो एक आर्टिकल था इसी प्रेस क्लब में जब मैंने प्रेस को कुछ डाटा दिया तो लोग सोर्स पूछने लगे। तो मेरे ख्याल है कि जब हमने इसके ऊपर काम शुरू किया था, रिसर्च शुरू की थी, तो वो आर्टिकल्स आर रहमान साहब ने 2 साल पहले लिखे थे, 4 साल पहले मेंशन किया था, जहाँ पे हमारे कुछ इदारे हमेशा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, इस तरह की वायलेशंस करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब भी पहली बात करने में आती थी तो वो आर रहमान साहब की ही होती थी कि जिनका कलम सबसे पहले उठता था उन लोगों के लिए जिनका कोई बोलने वाला नहीं होता था, चाहे वो बलूचिस्तान से होते थे, चाहे वो फाटा से होते थे, चाहे वो KPK से होते थे। और जब लोग सोर्स पूछने लगे तो सबसे पहला सोर्स ही ज़ाहिर है आर रहमान साहब के आर्टिकल्स थे, जो कि उन्होंने 3-4 साल पहले लिखने शुरू किए थे, जिसमें मेरे ख्याल से जब हमने 1 से स्टार्ट किया तो सैकड़ों जो थे वो ऐसे ही ख़ानदानों ने हमें कांटेक्ट करना शुरू किया। तो मेरा ख्याल है कि आज जो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनकी यादाश्त में भी आर रहमान साहब के साथ कुछ यादें होंगी, मगर वो एक ऐसा जीता जागता इंसान था जो हर इंसान की ज़िंदगी में जिसको थोड़ा सा शऊर था, उसकी यादों में वो अपनी एक जगह। मैं हमेशा एज ए सेक्रेटरी जनरल PFUJ मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस दौर में जब हम बात करते हैं मुशर्रफ का दौर आ चुका था और बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो दुरुस्त रास्ते को जानते हैं। आर रहमान साहब उनमें मेरा ख्याल है सर फहरिस्त थे कि जब भी कभी मुश्किल होती थी कि इस मौके पे हमने क्या बात करनी है, क्या एक्शन लेना है, किस जानिब जाना है, तो वो हमें रहनुमाई मुस्तकिल मिलती रही। और यही वजह है कि हम फ़ख्र से कहते हैं कि PFUJ ने हमेशा दुरुस्त सिमत की जानिब जो है कदम उठाए हैं और दुरुस्त जो है वो फ़ैसले भी किए हैं। अब कामयाबियाँ भी होती हैं, नाकामियाँ भी होती हैं। हमने अपने सफ़र में बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी देखी, आसानियाँ भी देखी, लेकिन ये हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम अपने इन बुज़ुर्गों की वजह से हमेशा दुरुस्त सिमत में रहे।